السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ چند دن قبل انڈیا کے ایکٹر دلیپ کمار، جس کو یوسف خان کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، وہ دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اور یہ بھی سننے میں آیا ہے، کہتے ہیں انہوں نے عمرے بھی کیے ہیں اور حج بھی کیے ہیں۔ ہماری تو یہ دعا ہے اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب بھی کوئی دنیا سے جاتا ہے، جب بھی کوئی دنیا سے جائے، ان کو اچھے الفاظ سے یاد کیا جاتا ہے۔ ہر وقت ان کو اچھے الفاظ سے ہی یاد کرنا چاہیے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پاس ایک میت گزری ہے تو کچھ نے کہا کہ اللہ کے نبی جی، یہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، آپ کے اندر کوئی ایسا صحابی ہے جس نے اس کو دیکھا ہو کہ اس نے اسلام کے لیے نیکی کی ہو؟ تو صحابہ فرمانے لگے، جی اللہ کے نبی جی، انہوں نے دشمن کے مقابلے میں پہرا دیا تھا اسلام کے لیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کہہ رہے یہ جہنمی ہے، میں اللہ کا نبی کہہ رہا ہوں واجبت لہ الجنہ، اللہ پاک نے اس کے اوپر جنت واجب کر دی ہے۔ یعنی پتہ یہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کسی کو پکارا جائے، بلایا جائے، جو دنیا چلا جائے، اس کو اچھے الفاظ کے ساتھ ہی پکارا جائے۔ تو ناظرین، آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ سے ایسا ہی سوال کیا گیا تھا کہ آیا کہ ہم تو ہندو جلا دیتے ہیں اور ہمیں اللہ پاک کیسے اٹھا لیں گے، آپ کو تو قبروں کے اندر دفنایا جاتا ہے۔ تو ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ نے بڑا پیارا جواب دیا تھا کہ جو رب انگلیوں کے پور کو وہ اکٹھا کر لے گا، جو آپ کو مٹی سے بنا سکتا ہے، وہ آپ کو ایسے بھی کھڑا کر سکتا ہے۔ تو ناظرین، میں اسی حوالہ سے ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بنی اسرائیل کی یہ روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایسا آدمی بھی گزرا ہے جس نے ساری زندگی گناہ کیے ہیں، اللہ کو ناراض کیا ہے۔ اب وہ دنیا سے جانے لگا ہے تو وہ کیا کہنے لگا؟ اپنی اولاد سے کہنے لگا، میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرے پیچھے جب میں دنیا سے چلا جاؤں میری میت کو جلا دینا ہے، اور جب جل جائے کچھ راکھ کو پانی کے اندر بہا دینا ہے اور کچھ کو ہوا کے اندر اڑا دینا ہے۔ تو اب یہ دنیا سے چلا گیا تو اولاد نے بھی ویسا ہی کیا۔ جب اولاد نے ایسا کیا تو اللہ پاک نے اس کو دوبارہ کہا، جس ہوا کو اڑایا تھا اس کو بھی اکٹھا کر لیا، جس کو دریا کے اندر بہایا تھا اس کو بھی اکٹھا کر لیا۔ اللہ پاک نے دوبارہ اکٹھا کر کے اس کو دوبارہ بنا لیا۔ تو اللہ پاک فرمانے لگے، یہ تم نے کیا کیا؟ کیوں اولاد کو یہ حکم کیا؟ یہ کیوں آرڈر کر کے آئے ہو؟ وہ کیا کہتا ہے اللہ پاک سے، میں نے کیوں؟ وہ کہنے لگا، میں اس لیے یہ آرڈر کر کے آیا ہوں، حکم کر کے، کیونکہ میں نے کوئی اچھا کام نہیں کیا۔ مجھے اس چیز سے ڈر لگتا تھا کہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہو جاؤں۔ میں نے کہا میں جل جاؤں گا، راکھ میری اڑا دی جائے گی، میں کیسے کھڑا ہوں گا؟ لیکن اللہ پاک نے مجھے دوبارہ کھڑا کر لیا۔ تو اس لیے تو قرآن بھی کہہ رہا ہے، فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے پیش ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے دو باغات ہیں۔ دیکھیے، جو رب یہ کہہ رہے ہیں نا اللہ کیسے اٹھائے گا، ہم تو جلا دیتے ہیں۔ دیکھیں، ایسے اگر اس آدمی کو اللہ پاک نے اٹھا لیا تو ان ہندوؤں کو اٹھانا مشکل تو ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اب وہ رب العالمین کی ذات ہے۔ چلے اس پہ بھی ہم قرآن کی آیت پڑھتے ہیں۔ فرمایا هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِینٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَکُنْ شَیْئًا مَّذْکُورًا إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِیهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِیعًا بَصِیرًا۔ جو رب پانی کی بوند سے بنا سکتا ہے، جو رب مٹی سے بنا سکتا ہے۔ دیکھا آپ نے ناظرین، دیکھا ہوگا کہ پلاسٹک کے بت بھی بن جاتے ہیں اور لوہے کے بت بھی بن جاتے ہیں، اور آپ دیکھیں گے پتھر کے بت بھی بن جاتے ہیں، لیکن اگر پانی کی بوند سے انسان کو کھڑا کر سکتا ہے تو وہ ایک رب ہی کھڑا کر سکتا ہے۔ جیسا کہ آپ ناظرین دیکھیں گے، ایک آنے والا آیا آ کر کیا کہتا ہے کہ اللہ کے نبی جی آپ بتائیے، آپ کہتے ہیں سب نے
دنیا سے چلا جانا ہے. تو آپ یہ بتائیں دنیا سے ہم نے چلے جانا ہے, آپ نے کہا قبر کے اندر دفنا دیا جانا ہے اور مٹی کے ساتھ مٹی ہو جانا ہے, ہڈیاں رہ جائیں گی, باقی تو ہر چیز گل سڑ جائے گی, تو اللہ پاک ہمیں کیسے زندہ کر لے گا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سورہ یاسین کی آیت ہے, فرمایا کل یحییہ الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم. جو رب آپ کو پہلی مرتبہ کھڑا کر سکتا ہے وہ رب آپ کو دوبارہ بھی بنا سکتا ہے. تو آپ دیکھیں گے ناظرین, جب آپ دیکھیں گے ایسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ سے ایک سوال کیا تھا, یہ 3 سپارے کی آیت ہے. تو نبی ابراہیم علیہ السلام نے بھی ایسا ہی سوال کیا تھا, اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تو زندہ کیسے کرتا ہے اور مارتا کیسے ہے. تو 3 سپارے کی آیت ہے, فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ. نبی ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں زندہ کیسے کرتا ہے اور مارتا کیسے ہے. اللہ پاک فرمانے لگے پیارے ابراہیم کیا تیرا مجھ پہ ایمان نہیں ہے؟ فرمایا قالوا بلا, ہاں ہاں اللہ ایمان تو ہے, میں ویسے ہی دیکھنا چاہتا ہوں. تو کیا فرمایا؟ اللہ پاک فرمانے لگے 4 پرندے لے لے, کبوتر لے لے, بٹیر لے لے, گھگی لے لے, ایسے 4 جانور لے لیں اور ان کو ذبح کر کے ان کے گوشت کے جو ٹکڑے ہوں گے اس کو پہاڑ کے اوپر رکھ دے اور ان کی گردنیں اپنے ہاتھ پہ پکڑ لیں, اور آپ جس کو بھی آواز دیں گے وہ اس کا حصہ اس کے ساتھ آ کے مل جائے گا تو وہ ایسے ہی بولے گا. اب وہ نبی ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی آواز دی, وہ ایسے پرندہ بنتا گیا اور پرندہ بولنا شروع ہو گیا. تو اب نبی ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے اللہ اب میں مان گیا ہوں. اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے میں زندہ بھی کرتا ہوں اور مارتا بھی ہوں. تو چلیے ناظرین اس سے اوپر بھی ایک اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام کی بات بھی چل رہی ہے, اسی سپارے کی آیت ہے, 3 سپارے کی آیت ہے. تو نبی حضرت عزیر علیہ السلام, اب نبی عزیر علیہ السلام نے دیکھا ایک ویران بستی ہو چکی ہے, تباہ ہو چکی ہے, برباد ہو چکی ہے. تو کہتے اللہ یہ جو ویران ہو چکی ہے, بے آباد ہو چکی ہے, برباد ہو, یہ اس کو کس نے کھڑا کرنا ہے, یہ کیسے بن سکتی ہے؟ اللہ پاک فرمانے لگے پیارے عزیر تو مجھے کہہ رہے ہیں یہ کیسے بن سکتی ہے؟ ذرا تیرے ہینڈ میں کیا ہے, ہاتھ میں کیا ہے؟ فرمایا میرا کھانا ہے. فرمایا اس درخت کے ساتھ باندھ دے. اور سوار کس پہ ہے؟ اللہ میں اپنی سواری پہ. فرمایا اس کو بھی باندھ دے. باندھ دیا گیا. تو اللہ پاک کیا فرمانے لگے پیارے عزیر علیہ السلام اب ایسا کرو آپ لیٹ جاؤ. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ او کلذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا فامتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعد یوم. تو یہ نبی عزیر علیہ السلام سو گئے. اب کتنے سال سو رہے؟ قرآن کہہ رہا ہے 100 سال سو رہے, 100 عام. اب اللہ پاک اٹھانے لگے, اٹھایا تو اللہ پاک کیا فرمانے لگے قال کم لبثت, پیارے عزیر کتنے دن سویا ہے؟ اور نبی عزیر علیہ السلام کی بات سنیے گا, کیا فرماتے ہیں؟ کہتے قال لبثت یوما او بعد یوم, اللہ میں دن یا دن کا کچھ حصہ سویا ہوں. کیا مطلب؟ صبح سویا ہوں, 12 بجے اٹھ گیا ہوں, اتنا کہ میں سویا ہوں. لیکن کتنے سال سوئے رہے؟ قرآن کہہ رہا ہے 100 عام, 100 سال سوئے رہے. اب اللہ پاک فرمانے لگے پیارے عزیر تو صبح سے لے کے 12 بجے تک نہیں سویا بلکہ تو 100 سال سویا رہا. اب نقطہ جو بیان کرنا چاہتا ہوں, نبی عزیر علیہ السلام اب اٹھے ہیں, چلتے چلتے گھر پہنچے ہیں. گھر جا کے دروازہ کھڑکایا تو کہنے لگے میں ہی, میرا نام حضرت عزیر ہے. تو کوئی ڈیری جی اماں تھی, آنکھوں سے نبینہ تھی, وہ کہنے لگی پیارے عزیر آپ ہیں؟ ہم نے تو 100 سال ہو گئے میں اعلان کرواتے اور آپ آ کے کہہ دیا کہ میں عزیر ہوں. فرمایا جی ماں جی میں ہی عزیر علیہ السلام ہوں. فرمایا اچھا اگر آپ عزیر علیہ السلام ہیں نا تو پھر نبی عزیر علیہ السلام جو بھی دعا کرتے تھے نا اللہ قبول فرماتے تھے, اللہ رد نہیں کرتے تھے. آپ میرے لیے دعا کرو, میری آنکھیں چلی گئی ہیں, آپ دعا کرو اللہ مجھے آنکھیں واپس کر دے. تو نبی عزیر علیہ السلام نے دعا کی ہے تو اللہ پاک نے آنکھیں واپس کر دی. تو وہ اماں کہنے لگی لوگوں سے آ جائیں یہی عزیر علیہ السلام ہے. اب نقطہ جو یہ بیان ایک اور کر دوں, دیکھیں نبی پاک کی عمر 100 سال تو سوئے رہے ہیں. تو جب دیکھیں نبی پاک کی داڑھی جو ہے, سر کے بال جو ہے وہ کالے ہیں اور پوتوں کے جو بال ہیں نا داڑھی کے سر کے وہ وائٹ ہے. یہ ہے اللہ رب العالمین کی قدرت. تو ناظرین دعا کریے گا اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر چلنے کی توفیق دے اور اللہ پاک ہمیں زندہ رکھے تو اسلام پہ, موت دے تو ایمان پہ. جزاکم اللہ خیر, احسن الجزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.